اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی، فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا، آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی، امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ. بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ انا معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے، کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے، وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے
اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جننے کا میں لے آؤں گا, اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا جن گیا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت, کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. پیغمبر کا معجزہ, کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں, بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں, یہ کرامت یہ کریں, صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں, تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو, اور ایک کی فضیلت کم ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے. سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا, وہ تخت نہیں لے کر آئے. بزرگ کا مقام کم تھا, انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا. اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے. اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں. میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا, دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے, تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا. ان کو پاس یہ اختیارات ہیں. ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے. جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے, تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک, وہ بھی تو شرک تھا. تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا, وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں, اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے, قبول ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تختی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو, وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے, اس کی اب تخت کا دور گیا, اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں. ٹھک کرسی آئی. تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں, جی بیٹی کی شادی ہے, جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے, یار اس بزرگ کو فون ملا, یہ بیٹ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے, ٹھک بیٹ دلہن کے کمرے میں. بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ, رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی, پاؤں پاؤں پاؤں, وہ باجے بجیں گے, پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں. بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے, اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا. ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں, وہ کھاؤں گا نہیں, میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا, اتنے پیسے دے. ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ. تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے. وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے, اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا. اور جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں, بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے, تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں. تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں, لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہر کہانی کو, ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں. ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے, وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں. ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں. اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا.
تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے، اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے، تو اپنی بات پہ قائم رہنا. جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے. پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفریقہ پھیلاتے ہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے. یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ سے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات. مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا. دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے. پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نا. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. ہو کیا معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں ہے، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں میں کہاں جاؤں گا، سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کیا کہ تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو. کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا، وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا.
اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا, یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ.